السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سخن لائیو اور میں ہوں وقاص عزیز۔ آج ہمارے ساتھ جو معزز شخصیت موجود ہیں وہ حروف کے مدیر ہیں اور ان گنت کتابوں کے مصنف ہیں، ترقی پسند دانشور ہیں، شاعر ہیں اور ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی عمر کی 6 دہائیاں علم و ادب کی آبیاری میں، چاہے وہ کلاس روم کی سطح پر کیونکہ آپ پروفیشن سے ٹیچر ہیں، چاہے وہ انجمن کے آپ اسٹڈی سرکلز ہوں یا آپ کے جو شاگرد ہیں ان کی شعری تربیت ہو، یعنی ایک شخص جو سر تا پا ہے ہی علم و ادب کا گہوارہ، جناب حسام صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ حروف کا یہ تازہ شمارہ میرے ہاتھ میں اور اس کے ساتھ حسام بھائی کے ہاتھ میں ان کا تازہ شعری مجموعہ ثریا ہے۔ بہت مبارک ہو حسام بھائی، یہ کتنواں مجموعہ ہے آپ کا؟ سر یہ 7واں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 8واں 4 دن بعد آ رہا ہے شمائل کے نام۔ شمائل، یہ آپ نے کیا جو ہے وہ 1920 سے پہلے والے نام رکھنا شروع کر دیے؟ ایسا تھا کہ تحریک نسواں تو نہیں شروع کرے دوبارہ آپ؟ ماشاءاللہ کیفے میں اختر عثمان کے زیر سایہ بیٹھتے ہیں ڈاکٹر صاحب درویش اور بہت سے دانشور وہاں آتے رہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار نام ایک لفظی ہو، لمبے لمبے نام ہو، عشق کا نام چلے گئے۔ تو ثریا میری مرحومہ بیوی کا نام ہے جو میری ساتھی رہی، اگر وہ نہ ہوتی تو میں ادبی کام نہ کر سکتا۔ کیا بات ہے، جنہوں نے اپنے زیور بیچ کر میری کتابیں شائع کروائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ ان کی وفات ہو گئی 2017 میں، تو میں نے ان کے نام یہ مجموعہ ثریا معنون کیا ہے۔ یہ ایک احساس تھا کہ محبت ہے آپ کی، ظاہری سی بات ہے، اور میرا جو عشق ہے پڑھنا، پڑھانا، لکھنا اور لکھنے کی ترغیب دینا۔ میرے گھر میں 5 سال تک، جب تک ثریا زندہ رہی، ہر پیر کو 20 25 30 شاعر موجود رہتے تھے، 6 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک بیٹھتے تھے۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہوتی تھی کہ اپنا لکھا ہوا سامنے لاؤ۔ میں نے تقریباً 50 کتابیں دوستوں کی شائع کروائی ہیں، ان کو سہولت دی ہے چھاپنے کے عمل میں، اور خود میری 18 کتابیں ہیں جس میں 8 مجموعے شاعری کے اردو کے ہیں اور کچھ ہندکوں کی کتابیں ہیں، وہ سب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنی دھرتی، اپنے لوگوں کے لیے لکھوں۔ میرے تمام کالم اسی بات پہ ہوتے ہیں۔ میں نے ترقی پسندی کو مشروط کیا ہے مثبت گمانی، خوش امیدی اور روشن خیالی کے ساتھ۔ کیا کہنا ہے، یہ ترقی پسندی کلاس میں ڈاکٹر صلاح الدین درویش نے حال ہی میں اس کتاب کی اشاعت پر کہا کہ تمہاری کتاب میں عورت نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے؟ میرے لوگ ہیں، میرے عوام ہیں، میں ان کے لیے بول رہا ہوں۔ میری نعت کے 3 مجموعے ہیں۔ میری نعت بھی رسول پاک کے اوصاف حمیدہ کی بجائے اپنی فریاد، اپنے لوگوں کی فریاد بن جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ لکھتے رہیں اور خاموشی سے بیٹھ کر ایک طرف کچھ کنٹریبیوٹ کرتے رہیں کہ جب ہم مرنے کے قریب ہوں، 61 سال کی عمر ہوگی ہے، پتہ نہیں 2 سال 1.5 سال، تو یہ احساس ہے کہ ہم ایک کچھ کام اپنے لوگوں کے لیے کر کے گئے۔ بڑی اہم بات کی آپ نے، اپنی جو ادبی نظریات ہیں اور جو نظریاتی احساس ہے اس کو بھی واضح کر دیا۔ لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں اور ان کے اوپر یہ چیز منکشف نہیں ہوتی کہ انہوں نے نظریاتی سطح پہ کیا لکھنا ہے، کس سطح پہ رہنا ہے، لیکن ساتھ میں حروف، اس سے ایک اور نام سے بھی آپ میگزین نکالتے رہے ماضی میں۔ میں خاطر غزنوی صاحب ہمارے دبستان پشاور کے سرخیلوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کا شمارہ تھا احساس، جس نے بہت کنٹریبیوشن کی ادب میں۔ میں جب 2010 میں پاکستان آیا، بلکہ پاکستان سے جانے سے پہلے میں نے اس کے 2 شماروں کی ادارت کی تھی، ترقی پسند ادب کا احساس۔ تو جب آیا تو وہ 2007 میں فوت ہو چکے تھے۔ میں 2010 میں پاکستان آیا واپس، تو میں نے اس کو دوبارہ احیاء کیا، اس کے 10 شمارے ترقی پسند ادب کا احساس کے نام سے، جس کے پہلے شمارے میں ہم نے جناب حمایت علی شاعر کا انٹرویو کیا تھا۔ پچھلے برس میں آ گیا، اسلام آباد شفٹ ہو گیا ریٹائرمنٹ کے بعد، تو یہاں ماشاءاللہ کیفے پر اختر عثمان صاحب اور ان کے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، تو مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ اتنی نابغیر روزگار ہستی یہاں بیٹھی ہے اور جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہوا میں تحلیل ہوتی جاتی ہے، تو کیوں نہ اس ٹیبل سے، اس ڈھابے سے ایک رسالے کا اجرا کیا جائے۔ تو ہم نے اسلام آباد سے حروف کا اجرا کیا اور ماشاءاللہ اس کی فیڈ بیک بہت اچھی ہے۔ اس میں تمام بڑے لکھنے والوں کی تازہ چیزیں شامل ہو رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی حد تک ایک بہت کم مایہ شخص ہوں، نالائق شخص ہوں۔ میں اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتا، نہ اپنی کسی چیز پہ فخر کرتا ہوں، لیکن فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، ایک آواز بلند کر رہے ہیں
شاید کل کو یہ آواز جو ہے وہ اور دلوں کی صدا بن جائے اور وہ تحریک اٹھے جو اس دھرتی کی تحریک ہو، جس میں مستعار نظریات نہ ہوں۔ کیا کہنے ہیں؟ میں لینن اور مارکس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن 1917 کی باتیں میں 2017 میں 2021 میں کیوں کروں؟ آج کی بات ہے، آج کا نظریہ ہونا چاہیے۔ ہماری بالکل آپ کی زمین درست میں بات ہے۔ بہت پوٹینشیل ہے، یہاں سے تحریک کیوں نہیں پھوٹتی؟ ہم مغرب کی تمام تحریکوں کو بغیر سوچے سمجھے ان کے چبائے جاتے ہیں، نظریات چبائے جاتے ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے 2018 میں جو گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی میں سی کا اجلاس ہوا تھا، انجمن ترقی پسند مصنفین کا، عابد حسن منٹو، اعتزاز احسن، مبشر حسن اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ میں نے وہاں احتجاج کیا تھا کہ آپ کا کوئی ایک نیوز لیٹر 2 صفحوں کا ہے، آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے، آپ کا کوئی بیانیہ ہے، پوری قوم ایک بیانیے کے انتظار میں ہے۔ طالبانائزیشن تیزی سے افغانستان کی مغرب کی طرف سے آ رہی ہے، ہم اس کے مقابل کیا کر رہے ہیں؟ ہماری پورے پاکستان میں کوئی تنظیم، کوئی مرکزی دفتر، کوئی ایک چیز ہے نہیں ہے۔ تو میری بات کو اعتزاز حسن نے اپنی تقریر میں انڈورس کیا تھا کہ آسام وہ ٹھیک رہے، 1.5 صفحے کی بات ہے، لیکن ٹھوس بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ چلیں کی پیالی میں طوفان برپا کر بالکل رہے ہیں۔ بالکل، یہ تو آپ کا اگلا ایک تہلکہ خیز انٹرویو آنے والا ہے عصام اور صاحب کا، وہ اب دیکھیے گا انجمن ترقی پسند مصنفین کے حوالے سے۔ باتیں بڑی ہوں گی عصام بھائی سے، اور ترقی پسند ادب آج کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے سوالات ہیں جو اپ کمنگ انٹرویوز میں عصام بھائی سے کریں گے، لیکن ابھی آپ سے گزارش کریں گے کہ اپنے تازہ مجموعے سے کچھ عطا کریں۔ میں اپنی شاعری کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی بھی غزل میں لکھتا ہوں تو 1 دن 2 دن اس کے رومانس میں ہوتا ہوں، تیسرے دن کہتا ہوں یہ کیا بکواس کی ہے، پھر نئی غزل کہتا ہوں 2 دن اس کے رومانس۔ ہر جائی آدمی ہے نا بنیادی طور پر، تو کچھ جو عطا میں کریں۔ کہنا چاہتا ہوں وہ میں کہہ نہیں پا رہا، اب تک مجھ سے وہ نہیں ہوا۔ وہ تو کسی شاعر سے نہیں ہو سکتا، غالب بھی یہی کہتے کہتے مر گیا۔ سینکڑوں سال پرے سوچ سہارے بیٹھا، آہا، وہ سجاتا ہی رہا چاند ستارے بیٹھا، کیا کہنے ہیں۔ ایک ہلکا سا تبسم لیے آنکھوں میں ملا، آپ دلدار تصور میں ہمارے بیٹھا، واہ واہ واہ، اور خواب آلود نگاہوں سے نکل کر تنہا، کوئی ہمزاد میرا سوچ کنارے بیٹھا، واہ واہ، میں ریاضی کے مسائل نہ بیاں کر پاتا، شوق اتنا تھا شکاری کے اشارے بیٹھا، واہ، اور چھال چاٹھی تھی مزاروں پہ لگی کیکر کی، کوئی مجذوب ملا کھال اتارے بیٹھا، واہ، ہم نے پایا ہی نہیں دست درازی کا صلہ، پیکرے حسن رہا پاؤں پسارے بیٹھا، واہ واہ، ہم تھے جس حسن خرد سوز کے شیدائی، اور وہ ہما وقت ملا غیر دوارے بیٹھا۔ واہ واہ واہ، یہی میں ترقی پسند تحریک کے حوالے سے کہہ سکتا کیا کہنے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا عصام بھائی، آپ نے وقت دیا، اور میں دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ سخن لائیو کو سبسکرائب کریں، اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے کلپرٹس کے حوالے سے ایک بڑا تہلکہ خیز انٹرویو آنے والا ہے عصام بھائی کے ساتھ ہمارا، تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ ہوں۔